اپنا کمرہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب آدمی باہر سے اندر آئے تو دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چاہیے، گھنٹی بجا لینی چاہیے، کچھ ایسا انداز اختیار کر لینا چاہیے کہ اندر والوں کو پتہ چلے کوئی آ رہا۔ اجازت کہ کوئی ایسی کیفیت میں آپ کی نظر گھر والوں پہ نہ پڑے جو آپ کے لیے ناگواری کا باعث ہو، یا کوئی اجنبی آدمی آ رہا ہے کسی گھر کے اندر تو وہ بھی اجازت لے کے، یوں نہیں کہ بغیر پوچھے اندر داخل ہو گیا۔ اب تو یہاں گیٹ لگ جاتے ہیں، لیکن پہلے دیہاتوں کے اندر تو یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا کہ بس صرف باؤنڈری لگی ہوتی تھی، اور بس اوقات باؤنڈری بھی نہیں لگی ہوتی تھی، کھلا گھر ہوتا تھا۔ تو ایسے موقع پہ بغیر اجازت کے نہیں، اور جب اجازت ملے تو سب سے پہلے انہیں مانوس کرنے کے لیے السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اس کی تلقین فرمائی ہے، اور قرآن میں کے اندر بھی اس قسم کی اجازت لینا واجب ہے کہ آدمی جب کسی اجنبی کے گھر جائے تو اجازت لے کے جائے، بغیر بتائے، بغیر اجازت لیے، بغیر اسے یہ احساس دلائے کون ہے کون نہیں، یوں ہی اندر نہ داخل ہو، اندر والے کس حال میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اندر داخل ہونا، اور ایک ہے اندر نظریں ڈالنا۔ اندر نظر ڈالنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اندر داخل ہو گیا، اس لیے حکم ہے ایک طرف کھڑا ہو جائے، دائیں طرف کھڑا ہو جائے، بائیں طرف کھڑا ہو جائے، نظر بھی نہ ڈالے، اس لیے کہ اصل تو نظر ہی ہے، اسی کے تو تحفظ اور حفاظت مقصود ہے کہ گھر والوں کو کسی ایسی حالت میں نہ دیکھے جو شرم و حیا کے خلاف ہو۔ وہ کس حال میں گھر والے، گھر کی عورت ہے۔ اچھا، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی، کہ اگر عورت کسی گھر جاتی ہے تو وہ بھی اجازت لے کے جائے، کہ تاکہ اگر مرد ہیں تو وہ دائیں بائیں ہو جائے، اور اسی طرح اگر مرد داخل ہوتا ہے تو جو نامحرم عورتیں ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ تو جیسے قرآن میں عام طور پہ خطاب مردوں ہی کے ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، مردوں کو خطاب ہے، عورتیں داخل ہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ داخل، اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں، اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ایسی یا ایھا الذین آمنوا کے اندر مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اجازت سبھی کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لو اور انہیں سلام کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والوں کو سلام کرو، اور یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، جو تاکہ تمہیں اللہ نے تمہیں بتلائی ہے یہ بات تاکہ تم اس پہ عمل کرو۔ ہاں، کسی گھر میں داخل ہو رہے ہو اور پتہ ہے وہاں کسی کی رہائش نہیں ہے، اور تمہارا وہاں کوئی کام ہے، تو ظاہر ہے گھر تو کسی کی ملکیت میں ہے نا، کسی کی ملکیت میں ہے، کوئی اس کا مالک ہے، تو اس گھر کے اندر بھی داخل ہونے سے مالک مکان سے اجازت لے لو، جو اصل اس کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس گھر کے اندر بھی داخل مت ہو۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی کے ہاں جاؤ اور اجازت مانگی اور تم سے کہا جائے کہ ابھی آپ تشریف لے جائیں، ابھی مشکل ہے، تو برا نہ مناؤ، ہو سکتا ہے وہ اسی حالت کے اندر ہوں، ایسی کیفیت کے اندر ہوں، ان کے لیے ملنا مشکل ہو، ان کے لیے کوئی عذر ہو، ان کے لیے کوئی پریشانی ہو۔ اس زمانے کے اندر تو ایسا بھی تھا کہ لباس بھی پورا میسر نہیں ہوتا تھا جسم پہ اوڑھنے کے لیے، تو کوئی ایسی کیفیت ہو کہ وہ اس وقت ان کے لیے آپ کے سامنے آنا مشکل ہے، اور وہ کہہ دیں ارجعو، لوٹو، واپس چلے جاؤ، تو فرجعو، لوٹ جاؤ، وہ ازکا لکم، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اور اللہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، تمہارے ہر اعمال پہ اللہ کی نظر ہے، اللہ کا علم ہے۔ فرمایا ہاں کوئی ایسی جگہ ہے، جیسے تم ایئرپورٹ چلے گئے، اسٹیشن چلے گئے، کسی دفتر چلے گئے، جہاں ہر آدمی کا آنا جانا ہے، کسی مخصوص آدمی کی جگہ نہیں، عوامی جگہ ہے، عوامی جگہ ہے، تو ظاہر ہے اس عوامی جگہ پہ رہائش نہیں ہوتی،
تو وہاں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ فیہا متاع لکم، اس میں عمومی طور پہ لوگوں کا آنا جانا ہے، اور وہاں کسی کی انفرادی اور جسے کہیں کہ ذاتی زندگی ڈسٹرب نہیں ہو رہی، اور اس کی نجی زندگی متاثر نہیں ہو رہی، اور اس کی پرائیویٹ زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، اس میں تم اجازت دے رہو۔